لیکن وہ چیز دنیا میں ملے گی. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور وہ فتح جو بہت قریب ہے، بس تم سے دور اس لیے ہے کہ تم آہستہ سفر کر رہے ہو. وہ فتح بعید نہیں ہے، فتح قریب ہے، لیکن تم سفر آہستہ طے کر رہے ہو. جلدی کرو، منزل تک پہنچنا ہے. ایسے ہی لوگوں سے خلافت کا وعدہ ہے جن کے ایمان میں شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو. وہ کہاں سے خلافت لائیں گے؟ اگر دعویٰ بھی کریں تو اسی نقطے پر آ کر ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ صرف جماعت المسلمین حق ہے، نہ جماعت المسلمین 2 ہو سکتی ہیں، نہ 3 ہو سکتی ہیں، نہ 4 ہو سکتی ہیں، اور جماعت المسلمین ایک کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے. لہذا اگر اس منزل تک پہنچنا ہے تو جماعت المسلمین کو ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ. ان نشانیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خطاب سب سے پہلے کس سے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ انہیں ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، اور خلافت عطا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے گزشتہ اقوام کو خلافت ملی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پہلے خلافت کن کو ملی تھی، کس طریقے سے ملے گی؟ اس بات کو سمجھنے سے بھی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ خلافت کا دعویٰ کس وقت کیا گیا ماضی میں اور کس وقت اس وعدے کے مطابق خلافت مل گئی. اس سے پہلے خلافت کا نہ وعدہ پورا ہوا اور نہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا خلافت کا جب تک کہ مل نہ گئی. سورہ آراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فرعون کے ظلم اور استبداد کے بارے میں بتایا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے ان لوگوں کو جو اتنے کمزور سمجھے جاتے تھے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، ان پر ظلم کرتا، تشدد کرتا، اور اس حال میں وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے. ایک وقت آیا، فطری تقاضے پورے ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ان تقاضوں کو پورا کر لیا. وعدے کا وقت آ گیا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے اسی بنی اسرائیل کو جو کمزور تھے. کیا فرعون کے ماتحت رہتے ہوئے کبھی بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہم خلافت کے اہل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس خلافت ہے؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس حکومت ہے؟ نہیں، وہ کمزور تھے. کمزوری کے دور میں ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے دعویٰ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ کمزور تھے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا زمین کے مشرقوں کا اور زمین کے مغربوں کا، ایسی جگہ جہاں پر ہم نے برکت نازل کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کا وعدہ خیر بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا. ان کو طاقت مل گئی، خلافت مل گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، مستقل مزاجی سے کام کیا، ہمت ان کی پست نہ ہوئی. صبر کرنا ہے جب تک کہ اس منزل تک پہنچ نہ جائیں. اس سے پہلے بے صبری دکھائی تو ساتھ نہیں چل سکیں گے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو خلافت دی تو فرعون کی بلند و بالا عمارتیں، فرعون کے وہ باغات جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے تھے، ہم نے سب کو زیر و زبر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا.
فرعون جو بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا، آج اس کو برے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو صبر کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی۔ کمزوری کے دور سے طاقت کی طرف جاؤ گے تب خلافت ملے گی اور پھر تمہارا سربراہ خلیفہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے اس اصول کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کی باتوں کے بعد یہ لکھ دیا کہ میری زمین کے وارث صرف وہ بندے بنیں گے جو صالح ہیں، نیک ہیں، عقیدے میں اور عمل میں اچھے ہیں۔ چنانچہ جن پر زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام، ان کا ذکر ملتا ہے سورہ صاد میں کہ اللہ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ اس کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو خلافت میں 4 عناصر ہوتے ہیں، وہ چاروں یہاں پورے ہوتے ہیں۔ انا جعلناک خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے۔ فی الارض، اس کے پاس زمین ہونی چاہیے۔ فاحکم بین الناس، رعایا اور قانون ہونا چاہیے۔ بالحق، اور حق ہونا چاہیے۔ جب یہ چاروں باتیں ملیں گی تو وہ خلافت ہوگی اور ایسی مملکت کا سربراہ خلیفہ کہلانے کا حقدار ہے۔ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، اب لوگوں کے درمیان فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جتنی رعایا اللہ نے آپ کو دی ہے ان کے بیچ میں فیصلے کرنے ہوں گے حق کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جانا۔ یہ اللہ اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ جب اختیار ملتا ہے تو بدعنوانی کا عنصر آنے لگتا ہے اگر بندہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ اسی لیے انگریز کہتے ہیں پاور کرپٹس، کہ طاقت جو ہے وہ انسان کو کرپشن کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا حیثیت اس کے پاس جتنی ہے، اس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں اور ان کا غلط استعمال وہ کر سکتا ہے۔ لہذا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گی خواہشات۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو لوگ اختیارات کے مل جانے کے بعد، خلافت کے مل جانے کے بعد، طاقت کے آ جانے کے بعد اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ آج اس ملک پر اور ساری دنیا کے ممالک پر ایسے حکمراں مسلط ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہیں، جو اس طاقت کے ملنے سے اس کے نشے میں مخمور ہیں۔ وہ یہ بھول گئے بما نسوا یوم الحساب، کہ ایک دن حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ لیکن ہم سب بھی اپنے اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرتے رہیں تاکہ اللہ کے سامنے جب حساب دینا پڑے تو پھر شرمندگی نہ ہو، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ خلافت تک پہنچاتا ہے۔ لہذا 4 عناصر خلافت کے داؤد علیہ السلام سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی خلافت میں حکمراں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ملتی ہے سورہ نور کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت ان کے اس دین کو جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اس کو تمکنت عطا کرے گا۔ ایک بات اور غور طلب ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد اگلی جماعت المسلمین ہے۔ اس وقت آپ مخاطب ہیں اس کے،
تم میں سے جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ ان کو اس طریقے سے خلافت دے گا جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو ملی ہے. صحابہ سے پہلے بنی اسرائیل کو ملی، ان کے بارے میں آپ نے سن لیا. صحابہ کی جماعت جماعت المسلمین اولین، اور آج ہم ان کے پیروکار ہیں. جماعت المسلمین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے لیے نمونہ خلافت میں کہاں ملتا ہے؟ بنی اسرائیل کے نمونہ خلافت میں. کمزوری سے طاقت کی طرف گئے. ہمارے لیے نمونہ کس میں ملے گا؟ صحابہ کرام میں. جیسے وہ طاقت کی طرف گئے کمزوری سے، بالکل ویسے ہی ہمیں بھی خلافت کی طرف جانا ہے. وہ کیسے گئے؟ اور اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا. سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو جماعت المسلمین ان کے ساتھ تھی، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں. یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے ان لوگوں میں جو خلافت کی طرف جائیں گے، کہ غیروں پر سخت جب ضرورت پڑے، بلا ضرورت نہیں، اور آپس میں تو ہر حال میں نرمی کرنی ہے. تراہم رکعا سجدا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. ان کی چاہت کچھ اور نہیں ہے، بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کرتے کرتے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پڑ گئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ مثال ہے ان کی جو تورات میں مذکور تھی ہزاروں سالوں پہلے، کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. کیوں؟ للہیت ہے، توحید ہے اور سنت ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اور صدیوں پہلے انجیل میں بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں. مجھے اس بات کا شوق اٹھا کہ میں دیکھوں کہ تورات اور انجیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے یا حذف کر دیا گیا. ڈھونڈنے سے سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے وہ آیات میرے سامنے رکھ دیں انجیل میں، جو انگریزی میں ترجمہ ہے اس کا، کیونکہ انجیل اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں ہے. انجیل کو ان بدبختوں نے عبرانی زبان میں مسودہ ایک بھی نہیں رکھا، لاطینی میں اور یونانی میں کر دیا تاکہ اصل کتاب نہ رہے اور اس میں تحریف آسان ہو جائے. اب ہم انگریزی ہی پڑھ سکتے تھے، لاطینی یا یونانی تو آتی نہیں تھی، لہذا اس میں مارک کے نام سے ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس میں 27 سے لے کر 32 نمبر آیات میں اللہ رب العزت نے من و ان یہی مثال دی ہے جو آگے آ رہی ہے. کزرع اخرج شطأہ. وہ کھیتی کہ جس نے اپنی سوئی نکالی. کتنی کمزور ہوتی ہے وہ، اس وقت طاقت نہیں ہوتی اس میں، یہ فطری عمل ہے. کزرع اخرج شطأہ. اس نے سوئی نکالی. فآزرہ. پھر اس کو قوت دی. فاستغلظ. پھر وہ موٹی ہو گئی. فاستوى علی سوقہ. پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. درخت پھلدار ہو گیا، اس کی شاخیں ہوا میں پھیل گئیں. یعجب الزراع. تاکہ کسان کو دیکھ کر وہ اس کو خوش ہو جائے کہ میری محنت رائے گا نہیں گئی. لیغیظ بہم الکفار. لیکن اس جماعت المسلمین کے ذریعے اللہ کفار کو غضب میں مبتلا کرتا ہے. ان سے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ 30 یا 40 سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل دیا انہوں نے. ہماری سلطنتیں، ہماری حکومتیں جو ہزاروں سالوں سے سنبھال کر رکھی تھیں، مدینہ سے لے کر اسپین تک، افریقہ سے لے کر امریکہ تک نقشہ بدل دیا. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب للہیت ہو تو نقشے بدل جاتے ہیں.